بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو ٹوڈیز کلاس. آپ لوگ کو پتہ ہی ہے ہم لوگ لیسن نمبر 13 پڑھ رہے ہیں, گاڈ بی پریزڈ. ہم اس کو تقریباً ہاف کر چکے ہیں. آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیسن میں, کل کے لیکچر میں, کہ مولوی ابول جو ہے وہ اپنی بیٹی مہر النساء کے رشتے کے لیے پریشان تھے. انہوں نے چودھری فتح دار سے بات کی. انہوں نے جب گاؤں سے بات کی تو گاؤں والے ایسے پیچھے ہٹ جاتے تھے جیسے پھولوں کی کیاری سے شہد کی مکھیاں نکلائیں ہوں. اسٹوڈنٹس, وجہ یہ ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ مولوی ابول جو ہے وہ انتہائی غریب ہیں, اپنی بیٹی کو اتنی زیادہ جہیز وغیرہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو اتنے میں باہر سے ہے اسی دوران ایک لڑکا آیا جو پہلے باہر چلا گیا تھا. ایک حافظ کا بیٹا تھا, اس نے نئی شاپ کھولی. اب وہ مولوی ابول کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے مولوی ابول سے اپنی دکان کے افتتاح کے بارے میں کہا, اور مولوی ابول اس کی دکان کے افتتاح میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیسن. ہم کنٹینیو کریں گے کہ آگے اسٹوری میں کیا ہوا. مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگس. مولوی ابول نے اپنی بچت کی ہوئی رقم کی گنتی کی, اس کو گنا. دیر ور 43 روپیز, یہ 43 روپے تھے. انڈر لائن کر لیجیے. اس کا MCQs بنتا ہے کہ ہاؤ مچ منی واز دیئر ان دا ٹن باکس. ہی پٹ دا منی انٹو ہز پاکٹ. اس نے وہ رقم اپنی جیب میں رکھی. اسٹوڈ اپ سلولی اینڈ سیڈ. آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا, اف سم ہاؤ مہرون کین بی میریڈ. اگر کسی طرح سے مہرون کی شادی ہو جائے, آل مائی ورریز ول ڈسپیئر. ڈسپیئر اینڈ فنش, ڈائی آؤٹ. میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آئی ول فیل ایز لائٹ ایز اے فیدر. میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کروں گا جتنا کہ ایک پر ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ فار سم ایئرس ٹو کم. کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے میں پھول کی طرح خود کو ہلکا پھلکا سا محسوس کروں گا. when مولوی ابول ریچ شمیم احمد نیو شاپ. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. انہوں نے دیکھا کہ اس کاروائی کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا. موسٹ آف دا آن لکرس تماشائی, آبزرورس, اسپیکٹیٹرس. زیادہ تر تماشائی جو ہیں ور ویمن, خواتین تھیں. دا لنگرڈ ٹو گریس ود وسٹفل لانگنگ ایٹ دا کلرفل ڈسپلے. وہ رنگ برنگی نمائش کو حسن بھری نظروں سے جما کر دیکھنے کے لیے وہاں پہ رکے ہوئے تھے. لنگر کا مطلب ہے ٹھہرے ہوئے تھے, رکے ہوئے تھے. اسٹے, ریمین, ہینگ آؤٹ. گیس کا مطلب ہے اسٹیئر, گیپ, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا. ویسٹفل حسن بھری, وشفل, ڈیزائرس, یرننگ. ڈسپلے, شو, ایگزیبیشن. مولوی ابول inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. سب سے پہلے مولوی ابول نے اپنی طاقتور آواز میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. Nestling کا مطلب ہے snuggle, huddle, together, یعنی ایک آشیانے کی طرح بنا ہوا ہونا. پھر اس نے گلابی رنگ کا کپڑا جو ہے وہ منتخب کیا جس میں پیلے رنگ کے نقطوں کے درمیان خوبصورت پھولوں نے ایک ڈیزائن بنا رکھا تھا. آئی ول نیڈ اے پیس فرام دس فار اے ینگ لیڈی سوٹ, ہی سیڈ لاؤڈلی. مجھے اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کے سوٹ کے لیے کپڑا چاہیے, اس نے کہا. اوور جوائڈ, خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے. اوور جوائڈ کا مطلب ہے ویری ہیپی. خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے شمیم احمد پکڈ اپ ہز یارڈ اسٹک. شمیم احمد نے اپنی گاز اٹھایا. یارڈ اسٹک کا مطلب ہے میجرنگ راڈ, وہ جس سے کپڑے ماپے جاتے ہیں. اٹرڈ ان دا نیم آف اللہ, اور بسم اللہ پڑھی سائلنٹلی, خاموشی سے. میجرڈ 7 yards, 7 گز کپڑا ماپا. پکڈ اپ دا لارج پیئر آف سیزرس, کینچی اٹھائی. اینڈ کٹ دا کلاتھ, اور کپڑا کاٹ دیا. He then folded it neatly and placed it before مولوی ابول with respect. پھر اس نے بڑی نفاست سے اسے تہہ کیا اور نہایت ادب سے مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے. How much should I pay? مجھے اس کی کتنی رقم ادا کرنی ہوگی؟ مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect, شمیم احمد hesitated for a moment. احترام کی وجہ سے شمیم احمد ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. rubbed his palms, اپنے ہاتھوں کو ملتا رہا. cleared his throat, اپنا گلا صاف کیا. and replied, اور جواب دیا. at the rate of 6 rupees per yard,
6 روپے گز کے حساب سے اٹ ول بی 42 روپیز سر. 42 روپے بنتے ہیں جناب. ہز ورڈس فیل لائک اے بام شیل آن مولوی ابول. اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کی طرح گرے. سڈنلی ہی فیلٹ ایز اف بنڈل آفٹر بنڈل آف کلاتھ فرام دا ویریس شیلس ور فالنگ اوور ہم. اچانک اسے لگا کہ مختلف خانوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کے تھان اس پر گر رہے ہیں. آؤٹ آف 43 روپیز 43 روپے میں سے ہی کیپٹ اے روپی. اس نے 1 روپیہ رکھا. اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد. اور باقی کی رقم جلدی سے شمیم احمد کو ادا کر دی. تھینک یو سر. بہت شکریہ جناب. شمیم احمد فلشڈ ود ہیپینس. شمیم احمد خوشی سے خود سرخ چہرے اپنے چہرے پر سرخی لاتے ہوئے کہا یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر. آپ نے بڑی شفقت فرمائی جو آپ میرے پہلے گاہک بنے. آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن. میں اسے ایک اچھی پیش گوئی سمجھتا ہوں. دیٹس وائی. اسی وجہ سے آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے. کنسیشن رعایت ریڈکشن. اس وجہ سے میں نے آج آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر. جناب میں آپ کا ایک ادنا سا غلام ہوں. آئی ول گاڈ ولنگ کمپنسیٹ یو سون ان سم ادر وے. کمپنسیٹ پری پے. اگر اللہ نے چاہا میں ضرور کسی نہ کسی اور طرح سے آپ کو اس کی تلافی کر دوں گا. مولوی ابول پلیس دا بنڈل آف کلاتھ انڈر ہز آرم. مولوی ابول نے کپڑے کا بنڈل اپنے بغل میں دبایا. اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو. اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا. ہی اسمائلڈ. وہ مسکرایا. بلیس شمیم احمد. شمیم احمد کو دعا دی. اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم. اور آہستہ آہستہ گھر کی طرف چل پڑا. آن ون ایوننگ. ایک شام. A few days later. چند دن بعد. Someone knocked at the door. کسی نے دروازے پہ دستک دی. He went to the door himself and opened it. وہ دروازے پہ گیا اور اسے کھولا. A wave of fragrance flowed into the house. خوشبو کی ایک لہر گھر میں داخل ہو گئی. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. He heard a familiar voice. اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. It was شمیم احمد. یہ شمیم احمد تھا. After the preliminary exchange of greetings. Preliminary initial ابتدائی دعا سلام کے بعد. شمیم احمد hesitatingly said. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا something secret to مولوی ابول. مولوی ابول سے خفیہ طور پر خفیہ طور پر ایک بات کہی. A thrill went to مولوی ابول's ears. مولوی ابول کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی. An idea came to him. اس کے ذہن میں خیال آیا. Instead of listening to شمیم احمد's request on his threshold, he turned and shouted. Threshold, doorstep. شمیم احمد کی درخواست اپنے دروازے کی دہلیز پر سننے کے بجائے وہ مڑا اور چلایا. عارف مدر. عارف کی امی. I'm going out. میں باہر جا رہا ہوں. I will be back soon. میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا. And he started walking toward the mosque. اور وہ مسجد کی طرف چلے گئے. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا. They went to a room at one end of the mosque. وہ مسجد کے کونے میں واقع ایک چھوٹے سے حجرے میں چلے گئے. کمرے میں چلے گئے. It was dark. یہ تاریک تھا. And usually used for offering special prayers in solitude, loneliness. اور عام طور پر تنہائی میں خاص عبادات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. مولوی ابول went into the room. مولوی ابول کمرے میں چلے گئے. He put a match to a dry twig. انہوں نے خشک ایک ٹہنی کو تیلی دکھائی. تیلی سے جلایا. And with it light the earthen lamp. اور اس کے ساتھ مٹی کا ایک دیا جلا دیا. earthen lamp کا مطلب ہے مٹی کا دیا. The flame flickered for a while. flicker کا مطلب ہے sparkle. شعلہ ایک لمحے کے لیے ٹمٹمایا. Then became steady. پھر بے حرکت ہو گیا. شمیم احمد was now looking nervously into the flickering flame. اب شمیم احمد پریشانی کے عالم میں گھبراہٹ کے عالم میں ٹمٹماتے ہوئے شعلے کو دیکھ رہا تھا. To put him at ease. اسے تسلی دینے کے لیے مولوی ابول said softly, what is it son. مولوی ابول نے نرمی سے کہا بیٹے کیا بات ہے. شمیم احمد lowered his eyes. شمیم احمد نے اپنی نظریں جھکائیں. hesitated for a moment. ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. And then replied. اور پھر بول اٹھا. If you allow me sir, I will begin. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں بات شروع کروں. Yes of course son. کیوں نہیں بیٹے. What is it. کیا بات ہے. To encourage the youth, he patted his back. اس نوجوان کو تسلی دینے نے اس کی پیٹھ کو تھپ تھپایا. شمیم احمد felt at ease. شمیم احمد کو تسلی ہوئی. But could not overcome his embarrassment.
لیکن وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو نہ پا سکا. دین پھر فائنلی مسٹرنگ اپ کریج، پھر اپنے حوصلہ یکجا کرتے ہوئے ہی کلیئرڈ ہز تھراٹ اینڈ بگین ان اے لو وائس، اس نے اپنا گلا کھنکھارا، اپنا گلا صاف کیا اور دھیمی آواز میں بولا. ایز اے میٹر آف فیکٹ، دراصل مائی مدر شوڈ ہیو ڈن دس، میری امی کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، بٹ شی از ناٹ ویل، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کم، ہی اسٹاپ، اس وجہ سے میں آیا ہوں، میں حاضر ہوا ہوں، میں خود آیا ہوں. وہ رک گیا. یو ڈڈ دا رائٹ تھنگ، مولوی ابول سیڈ افیکشنیٹلی، مولوی ابول نے شفقت سے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. مائی ریکویسٹ از پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو، میری درخواست ہے کہ براہ مہربانی مجھے اپنے غلام کے طور پر قبول کر لیجیے. میرا مطلب ہے. ہی اسٹاپ ایبرپٹلی، وہ اچانک سے رکا. ایبرپٹلی سڈنلی، اسٹمبلنگ اوور دا ورڈس، وہ اپنے الفاظ پہ ہچکچاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا. مولوی ابول could not believe، مولوی ابول کو یقین ہی نہیں آیا what he had just، کہ انہوں نے جو کچھ ابھی سنا تھا. to make sure، یقین دہانی کے لیے he asked، اس نے پوچھا what is it son، بیٹی کیا بات ہے. I don't quite understand، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں، تمہارا کیا مطلب ہے. you wish me to accept me you as، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں. yes sir، as your slave، جی ہاں آپ مجھے اپنے بیٹے کے طور پہ قبول کر لیں. شمیم احمد بلٹیڈ آؤٹ ان ہیسٹ، شمیم احمد ایک دم جلدی سے بے دھڑک بول اٹھا. بلٹیڈ آؤٹ، جلدی سے بول اٹھا. آئی مین اف یو ہیو نو آبجیکشن، میرا مطلب ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. آئی ول سینڈ مائی مدر ود اے میرج پرپوزل، اٹ ول بی این آنر سر ٹو بی یور سن. اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں شادی کے پیغام کے ساتھ اپنی امی کو بھیج دوں. آپ کا بیٹا بننا میرے لیے بہت فخر کی بات ہوگی. اوکے اسٹوڈینٹس، I think that's enough for today's class. We will continue this lesson in the next lecture, inshallah. Stay tuned till next lecture. Prepare translation and meanings of difficult words as well as synonyms. Take care of yourself. Allah Hafiz.